بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے فضل سے آج ہم شرح میات عامل کتاب کو شروع کریں گے۔ یہ کتاب برصغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ تمام جامعات میں نحو کی ابتدائی کتاب پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے، اسی وجہ سے درس نظامی کے نصاب کے اندر یہ شامل ہے۔ اس کتاب کے مصنف مولانا عبدالرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ متن عبدالقاہر جرجانی صاحب کا ہے۔ ان کے اس متن کی کافی زیادہ شروحات ہیں، اور سب سے زیادہ اس شرح جو کہ عبدالرحمن جامی صاحب کی ہے، اس کو شہرت ملی۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کا انداز کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے جو اس کی عبارت ہے اس کی ترکیب ہم کریں گے۔ ترکیب کے جو قواعد ہوں گے پہلے وہ بتائے جائیں گے، اس کے بعد اس کی ترکیب ہوگی، اور یہ دو کام کرنے کے بعد باقی جو مسائل ہوں گے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی جو پہلی ترکیب ہے۔ اس میں مصنف صاحب نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، تو بسم اللہ کی ترکیب ہم کریں گے۔ اس پر جو قواعد ناویہ لگتے ہیں وہ پہلے لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے کہ اگر پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا اسم معرفہ ہو، تو اسم نکرہ مضاف بن جاتا ہے اور اسم معرفہ مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ جیسے سید الانبیاء اور غلام زید۔ یہاں پر دیکھیں سید یہ نکرہ ہے، الانبیاء یہ الف لام کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے۔ معرفہ نکرہ اکٹھے آئے تو نکرہ کو مضاف بنائیں گے، معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو اب بات یہاں پر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معرفہ نکرہ کی پہچان کیسے ہوگی۔ تو معرفہ نکرہ کی پہچان کے لیے معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ 7 اقسام آتی ہوں گی تو پہچان ہو جائے گی۔ کوئی بھی اسم اگر ان 7 میں سے ہے تو وہ معرفہ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی نہ تو فعل مضاف ہو سکتا ہے، نہ ہی حرف مضاف ہو سکتا ہے، اسم ہی مضاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیا قاعدہ ہے کہ دو معرفہ اگر اکٹھے آ جائیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، یعنی کلام میں اگر دو معرفہ اکٹھے آ گئے ہیں تو اکثر طور پر وہ موصوف صفت بنیں گے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ ایک موصوف کی متعدد صفات آ سکتی ہیں، یعنی ایک موصوف ہے اس کے آگے 1 2 3 4 صفات آ سکتی ہیں، لیکن صفت کی صفت نہیں آتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے ایک بار صفت بنا اسم وہ دوبارہ سے موصوف بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی ایک سے زائد موصوف ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جب ایک موصوف بنا ہے تو وہ ایک ہی موصوف ہوگا، آگے اس کے بعد جتنے اسماء آ رہے ہیں وہ اس کی صفت بن سکتے ہیں، وہ موصوف نہیں بن سکتے۔ تو اس کے بعد قاعدہ ہے کہ صفت کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ اپنے موصوف کی طرف لوٹتی ہے، یعنی غائب کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ کسی کی طرف لوٹتی ہے، تو صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کی طرف لوٹے گی۔ اس کے بعد ہے کہ معرفہ مضاف نہیں ہوتا۔ معرفہ کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا۔ مضاف ایک تو یہ ہے کہ مضاف اسم ہی ہوتا ہے، اور پھر اس میں نکرہ ہوتا ہے نہ کہ معرفہ۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ کلام عرب میں 2 چیزوں پر کسرہ آتا ہے، ایک حرف جار کا مدخول اور دوسرا مضاف الیہ، یعنی ایک جس پر حرف جار داخل ہوگا وہ مجرور ہوگا اور دوسرا مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ تو ان 2 کے علاوہ اگر کہیں کسرہ نظر آئے تو وہ پھر توابع کی کوئی قسم ہوگی۔ توابع کی اقسام ہیں جیسے مؤکد تاکید ہے، موصوف صفت ہے، مبدل منہ بدل وغیرہ۔ تو ان 2 کے علاوہ جہاں بھی کسرہ آئے گا تو آپ نے اس کو توابع کی کوئی قسم بنانا ہے۔ اس کے بعد نیا قاعدہ ہے کہ 4 چیزوں پر تنوین نہیں آتی۔ کلام عرب میں 4 چیزوں پر تنوین نہیں آتی۔ نمبر 1 مضاف، نمبر 2 غیر منصرف، نمبر 3 معرف باللام یعنی جس پر الف لام داخل ہو، نمبر 4 مبنی۔ اس کے بعد نیا قاعدہ ہے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی تنہا یہ کچھ نہیں بنتے، جب بھی یہ آئیں گے تو یہ کسی کے متعلق ضرور ہوں گے۔ تو جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں، یعنی لام کے فتح کے ساتھ۔ پھر ہے کہ جار مجرور کا اگر متعلق جو ہے وہ لفظ میں موجود ہے تو پھر اسے کہتے ہیں ظرف لغو، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر جار مجرور کو کہیں گے ظرف مستقر۔
اور پھر ہے کہ جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے، اسم ہوتا کیا ہو سکتا ہے. تو وہ 6 چیزیں ہیں عموماً جن کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں. ان میں ایک فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر. پھر نیا قاعدہ ہے کہ صیغہ صفت، جب بھی صیغہ صفت کی ترکیب کریں گے تو اس کا فاعل یا نائب فاعل ضرور نکالیں گے. تو اب ہے کہ صیغہ صفت کیا ہوتا ہے، صیغہ صفت کہتے کس کو ہیں. تو صیغہ صفت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، صیغہ مبالغہ اور اسم منصوب، ان کو صیغہ صفت کہتے ہیں. تو جب بھی یہ ترکیب میں آئیں گے تو ان کی ترکیب کرتے وقت ان کے اندر جو ضمیر ہوگی، فاعل بن رہی ہے، خواہ وہ نائب فاعل بن رہی ہے، تو اس کو لازمی نکالنا ہے. اگر یہ نکالے بغیر ہی ترکیب کر دی تو ترکیب درست نہیں ہوگی. مثلا زید قائم، یہ ایک جملہ ہے، اس کی اگر ترکیب کرنی پڑے تو کوئی بندہ اگر اس طرح کرے کہ زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، تو یہ درست نہیں ہوگی. بلکہ قائم صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ فاعل نکال کر یہ فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اب خبر بنے گا. تو پھر یہ جو صیغہ صفات ہیں ان میں اسم مفعول اور اسم منصوب، ان دو کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ نائب فاعل ہوتی ہے، اور باقی جو ان کے علاوہ ہیں ان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ فاعل بنتی ہے. اس کے بعد نیا قاعدہ ہے کہ فعل مضارع کے 3 صیغے، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں واجب الاستتار. یعنی جہاں پر بھی یہ 3 صیغے آگے آپ نے ترکیب کرنی ہے تو ان کا فاعل باہر سے نہیں دیکھنا، ان کا فاعل اس میں ظاہر نہیں بنتا، ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر جو ضمیر ہے وہی ہوگی. تو ان کی ترکیب انتہائی آسان ہوتی ہے کہ فاعل تو اسی وقت مل جاتا ہے ان کے اندر سے. تو یہ بسم اللہ پر جو ترکیبی قاعدے لگنے تھے وہ ہم نے سارے کے سارے پڑھ لی ہیں. اب اس کے بعد ترکیب کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے با یہ ہے، یہ با حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں. تو با کے سے پتہ چلا کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ اسم ہے، نہ ہی فعل ہے نہ ہی حرف ہے. تو وہ پہلے تھا اسمن، با کے آنے کے بعد بن گیا بسمن. اس کے بعد آیا گیا اسم جلالت. تو اسم جلالت علم ہے، معرفہ ہے. تو پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. تو جب مضاف بنے گا پہلا تو اس پر جو تنوین تھی وہ جاتی رہے گی، کیونکہ تنوین جو ہے وہ مضاف پر نہیں آتی. تو بن گیا بسم اللہ. اب جو مضاف الیہ ہے ہمارا اسم جلالت شریف، اگر اس کا بعد والے کلمات کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ تعلق بھی بنا لیتے ہیں. تو آگے اس کے بعد آ گیا الرحمن. تو الرحمن کیا ہے، یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا. پھر یہ معرفہ ہے، یہ بھی الف لام سے پتہ چلا. تو 2 معرفہ اکٹھے آ گئے، اسم جلالت بھی الرحمن بھی. تو 2 معرفہ اکٹھے آئیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں. اسی قاعدہ کے تحت الرحمن یہ صفت بن جائے گی. لیکن صفت کیسے بنے گی، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی نکلے گی. الرحمن صیغہ کیا ہے، تو یہ یا تو صیغہ اس میں مبالغہ کا ہے یا صفت مشبہ ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. تو الرحمن میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، وہ لوٹے گی اپنے موصوف کی طرف، کیونکہ صفت کی ضمیر اپنے موصوف کی طرف لوٹتی ہے. صیغہ صفت اپنے فاعل ہوا سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی اسم جلالت کی. اس کے بعد اب آگے ہے الرحیم. تو اس کو ترکیب میں کیا بنانا ہے، یہ اسم ہے اور پھر یہ اسم معرفہ ہے. اب الرحمن بھی معرفہ تھا، الرحیم بھی معرفہ ہے، 2 معرفہ اکٹھے ہیں. لیکن یہاں پر ہم اس کو موصوف صفت نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ الرحمن یہ پہلے ہی صفت ہے اور صفت موصوف نہیں بنتی. تو یہ قاعدہ ضرور ہے کہ ایک موصوف کی ایک سے زائد صفات آ جاتی ہیں. تو اس لیے اسم جلالت کی ہم 2 صفتیں یہاں بنا لیں گے. تو الرحیم کو بھی صفت بنائیں گے. الرحیم صیغہ صفت، صفت مشبہ یا صیغہ مبالغہ. تو اس میں وزن اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی ہو جائے گی، اور اس کی ضمیر جو ہے یہ بھی اپنے موصوف کی طرف لوٹے گی. اسم جلالت شریف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ ہو جائے گا مضاف الیہ. پھر مضاف مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور. اب جار مجرور آگے ہیں تو یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور ان کا متعلق جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، باقی جو اسماء ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفصیل وغیرہ. تو یہاں پر جو مشہور ہے نکالا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ ہے اشراؤ، یعنی میں شروع کرتا ہوں مضارع کا صیغہ نکالا جاتا ہے تو ہم بھی نکال لیتے ہیں اشراؤ. اشراؤ صیغہ کون سا ہے، یہ صیغہ فعل مضارع کا ہے، صیغہ ہے واحد متکلم کا. تو واحد متکلم کی ترکیب جب بھی آئے تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے، واجب الاستتار اس کو کہتے ہیں. تو اشراؤ فعل ہے، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے.
اشر و فعل اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر یعنی اس متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ، خبریہ، لفظ اور انشائیہ مانن ہو جائے گا۔ اب ترکیب کے بعد اس کے وجوہ اعراب کو دیکھتے ہیں، تو وجوہ اعراب میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس پر جو اعراب آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے، اس کا عامل کون ہے۔ تو بسم اللہ میں جو اسم ہے یعنی لفظ اسم یہ مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، اس کے بعد جو اسم جلالت شریف ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد جو الرحمن ہے یہ مجرور ہے تابعیت کی وجہ سے کہ تابع کے اقسام میں سے ہے، اور جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی اس کے تابع کا ہوتا ہے، تو اس میں جلالت شریف یہ موصوف ہے، یہ مطبوع ہے، تو آگے الرحمن یہ صفت ہے، یہ تابع ہے، تو اس کا اعراب بھی وہی آئے گا، تو یہ مجرور ہوا تابعیت کی وجہ سے۔ الرحیم یہ بھی تابعیت کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب ترکیب اور وجوہ اعراب کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اب اس کے بعد کچھ اضافی باتوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا یہ اس میں تھا اسمن، تو الف حمزہ وصلی اس کے شروع میں تھا وہ گر گیا، کہ حمزہ وصلی جب بھی درمیان کلام میں آئے تو وہ گر جاتا ہے، پڑھنے میں گر جاتا ہے، تو بار فجار جب داخل ہوئی تو وہ حمزہ وصلی درمیان کلام میں آیا، تو اس وجہ سے قاعدہ کے تحت وہ گر گیا، یعنی لفظوں میں گر گیا، لیکن یہاں پر تو لکھنے میں بھی گر گیا ہے، خط میں بھی گر گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ تخفیف کے لیے اس کو یہاں سے حذف کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہے اس میں جلالت، اس میں جلالت کیا مشتق ہے یا غیر مشتق ہے، تو اس میں جلالت میں دو مذہب ہیں، سیبویہ کے نزدیک یہ اصل میں الہن تھا، تو پھر حمزہ کی وضع الف لام لے کر آئے، پھر لام کلام ادغام ہوا تو اللہ بن گیا، جبکہ باقی جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ غیر مشتق ہے، یعنی یہ علم ہے واجب الوجود کا۔ اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مذہب ہے، امام شافعی کا، خلیل کا، زجاج کا، ابن کسان کا، اور بھی بہت سے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ یہ غیر مشتق ہے۔ اس کے بعد آگے الرحمن، تو الرحمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہاں پر بھی، اور الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اس کا اطلاق غیر خدا پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔